شیخ العرب والجماع عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. میری قسمت کہاں یہ طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیے. میری قسمت کہاں یہ طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم جس سے چپکے تھے کل سینہ انبیاء جس سے چپکے تھے کل سینہ انبیاء میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم جس سے چپکے تھے کل سینہ انبیاء میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم. ماشاءاللہ. معجزہ ہے کہ آلات و پیمان تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو 3-4 علم عظیم کی تو بارش تھی. اس اشعار میں یہ 3-4 علم عظیم ہے کہ پوری دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ دنیا کا سینٹر ہے. خانہ کعبہ دنیا کا سینٹر ہے. حضرت کے یہ اشعار ہیں کہ اس وقت تو پیمائش کے آلات نہیں تھے. پھر کس نے بتایا کہ دنیا کا وسط ہے, یہ دنیا کا سینٹر ہے؟ کس نے بتایا؟ سبحان اللہ. اور بھی اس میں غور کرنا کہ بادشاہ اپنا گھر بڑا بناتا ہے چھوٹا. بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا اللہ تعالیٰ, اس کا خانہ کعبہ اتنا چھوٹا. اس کا حضرت نے جواب دیا ہے اگر مکہ شریف سے جدہ تک اللہ کا گھر ہوتا تو حاجی صاحب 10-12 کلومیٹر کے بعد ہی کلٹی ڈرپیں چڑھ رہی ہیں راستے میں پورا. پھر جو پریزیڈنٹ اپنا محل بناتا ہے پرائم منسٹر, تو اس کی لوکیشن کیسی ہوتی ہے؟ پہاڑوں کا دامن, سمندر کا ساحل, وادیاں, پتہ نہیں کیا کیا, کالام کاغان کی وادیاں, ریسٹ ہاؤس, ہر جگہ جناب پرائم منسٹر ہاؤس, فلانا ہاؤس آبشار کے سامنے کیسے کیسے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے رب نے اپنا گھر کہاں بنایا؟ چٹیل میدان میں. پہاڑوں پر کوئی سبزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے کالام کاغان کی وادیاں بھی کیا بیچتی. لیکن پھر حاجی صاحب سب جواب ہیں اس میں. پھر حاجی صاحب کیمرے میں تصویریں لیے ہوتے, ہر ایک سینری میں بیٹھا ہوتا, خانہ کعبہ میں کون آتا. اور اس کی دلیل تو ابھی مل گئی. ابھی تو کوئی سینریاں ہیں نہیں, ہر ایک تصویریں کھینچ رہا ہے اللہ ماشاء اللہ. اس میں کیا خوشو خضو ہوگا اسے. یادگار ہے, یادگار اللہ کا گھر اللہ کی ذات ہے یا تصویریں ہیں؟ تو اللہ کی یادگار یہ کہ تو تصویر کھولے گا پھر یاد آئے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں عورتوں کے فوٹو ہے, نامحرم کو دیکھ کر زنا کر رہا ہے. گھر کی خواتین نامحرموں کو دیکھ کر آنکھوں کی زنا کر رہی ہیں, نبی کی لعنت لے رہی ہیں. یہی پتہ چل گیا. چاہے کہ ایسی وادیاں وغیرہ ہوتی تو کیا حالت ہوتی. اگر منا اور مزدلفہ کی وادیاں ایسی ہوتی کیا حال ہوتا. عرفات کا میدان بس اسی میں بیٹھے رہتے, مسجد نمرہ بھی نہ جاتے. تو یہ بھی حضرت نے اس کے غور کرتے جائیں گے تو مزہ بڑھتا جائے گا. معجزہ ہے کہ آلات پیمان تھے. معجزہ ہے کہ آلات پیمان تھے. وسط دنیا میں ہے کعبہ محترم. معجزہ ہے کہ ماشاءاللہ کی قلت ہے ہمارے پاس جہاں. اب ماشاءاللہ بولیں گے بولنے کے بعد, ویسے مشکل ہے. سید سروت صاحبوں تو ایسا ٹھیک کرتے ہیں ماشاءاللہ جی. معجزہ ہے کہ آلات پیمانہ تھے. وسط دنیا میں ہے کعبہ محترم. اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر, اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر. سہل ہوتا کہ سب کو طواف حرم, اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر. سہل ہوتا کہ سب کو طواف حرم. ورنہ مالک اگر گھر بناتا
مالک اگر گھر بناتا بڑا، کھا کے غش گرتے سب زائران حرم، ورنہ مالک اگر گھر بناتا بڑا، کھا کے غش گرتے سب زائران حرم۔ اپنے کعبہ کا پھیرا کیا مختصر، اپنے کعبے کا پھیرا کیا مختصر، صاحب بیت کی ہے یہ شان کرم، اپنے کعبے کا پھیرا کیا مختصر، صاحب بیت کی ہے یہ شان کرم۔ گو حرم کے پہاڑوں پہ سبزہ نہیں، گو حرم کے پہاڑوں پہ سبزہ نہیں ہے، مگر دوست تو پاسبان حرم، گو حرم کے پہاڑوں پہ سبزہ نہیں ہے، مگر دوست تو پاسبان حرم۔ ورنہ حاجی درختوں میں بیٹھے ہوئے، ورنہ حاجی درختوں میں بیٹھے ہوئے، کیمرے میں لیا کرتے باغ حرم، ورنہ حاجی درختوں میں بیٹھے ہوئے، کیمرے میں لیا کرتے باغ حرم۔ رب کعبہ سے بھی اور کعبہ سے بھی، رب کعبہ سے بھی اور کعبہ سے بھی، دور کر دیتے ہم کو جبال حرم، رب کعبہ سے بھی اور کعبہ سے بھی، دور کر دیتے ہم کو جبال حرم۔ ان پہاڑوں پہ بھی حفظ توحید کا، ان پہاڑوں پہ بھی حفظ توحید کا، رب کی جانب سے ہے انتظام حرم، ان پہاڑوں پہ بھی حفظ توحید کا، رب کی جانب سے ہے انتظام حرم۔ یہ بھی ہجرت کا ایک راز تکوین ہے، یہ بھی ہجرت کا ایک راز، جو بھی اس کی راز سنتا ہے اشش کر اٹھتا ہے۔ کئی لوگوں نے علماء نے کہا اس طرف تو دھیان ہی نہیں گیا۔ جی ہجرت اللہ تعالیٰ نے کروائی نا مکہ شریف سے مدینہ شریف، تو یہ اللہ تعالیٰ اہل اللہ کے دل میں ڈالتے، وہ بات جو دل کو لگ جاتی ہے تو اس کسی کے دل میں نہ لگے نہ لگے، لیکن آپ سنیں گے تو ہجرت کا راز کیا ہے، ذرا سنو ذرا۔ یہ بھی ہجرت کا ایک راز تکوین ہے، یہ بھی ہجرت کا ایک راز تکوین ہے، ورنہ روزہ بھی ہوتا جوار حرم، یہ بھی ہجرت کا ایک راز تکوین ہے، ورنہ روزہ بھی ہوتا جوار حرم۔ قلب عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں، قلب عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں، درمیان حرم روضہ محترم، قلب عاشق کے دو، وہی مکہ شریف میں خانہ کعبہ تو ہے ہی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوتا پیارے شیخ نے فرمایا بتاؤ حاجی کی حالت کیا ہوتی، ملتزم پہ موقع مل گیا چپکنے کا، ارے جلدی بھاگو جالی مبارک پر چلنا ہے، نماز کے اندر بھی وہاں کا تصور لگ رہا ہے، وہاں سے بھاگے پہنچے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جالی مبارک سے ہو کے ریاض الجنت میں جگہ ملی
یہ وقت تو وہاں پر طواف میں رش کم ہوگا، بھاگ بھائی وہاں تو حاجی کے دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے، پتہ نہیں کہاں جاؤں۔ آگے سننا آپ کہ اللہ نے دونوں جگہ فاصلہ بھی کتنا دور کرا دیا کہ اب جب خانہ کعبہ میں ہو تو خانہ کعبہ پر فدا ہو، جب وہاں جاؤ تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جالی مبارک پر فدا ہو جاؤ۔ جا کے طیبہ میں دے سبز گنبد پہ جا کے طیبہ میں دے سبز گنبد پہ اور مکہ میں ہو جا فدائے حرم، جا کے طیبہ میں دے سبز گنبد پہ اور مکہ میں ہو جا فدائے حرم، بت وطن کے ہجرت سے سب گر گئے، بت وطن کی ہجرت سے سب گر گئے، سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم، بت وطن کی ہجرت سے سب گر گئے۔ اس ہجرت پر بھی حضرت والا کا بہت بیان ہے کہ فرمایا جمی جمائی دکان تھی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مالدار تھے، جمی جمائی چلی چلائی، حضرت والا کے جملے مبارک ہیں، لیکن مال وال وطن کچھ نہیں، وطن کے سب گرا دیے۔ اللہ کا حکم کہاں ہے؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اور سب ساتھ ہو لیے۔ فرمایا مالدار تھے، مال کو چھوڑ دیا، اپنی جمی جمائی دکانوں کو چھوڑ دیا، رزق کو چھوڑ دیا، وہاں گئے جس کے ساتھ رزاق تھے۔ فرمایا یہ وہی مالدار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے جنہوں نے پھر پیٹ پر پتھر بھی باندھے، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، بتا دیا کہ پھر ہجرت کا حکم ہے، وطن کچھ نہیں۔ اور حدیث پاک حضرت سے ہم نے کئی بار سنی، اصلی مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے، صرف وطن بدلنے کا نام ہجرت نہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ ہم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ کوئی کہاں سے ہجرت کر کے آئے، ہم کہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں، پیدائشیں ہمارے یہاں کی ہیں لیکن ہم نے گناہ چھوڑے، یہ ہے اصل معاملہ، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ جی دن بدن دن بدن دن بدن حضرت کے درد دل کے عشق کے طوفان جو لگا ہوا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے، جو آگ لگی ہے بڑھتی ہی جا رہی ہے، ایسے لوگ دیوانہ وار آتے ہیں۔ ابھی ہمارے دوست 12 شہروں میں گئے بیان کے لیے، الحمدللہ 12 شہروں میں نہیں 12 لوگ گئے، 7 یا 8 شہروں میں 38 بیان کر کے آئے، 48۔ پوچھو ذرا کیا معاملات تھے کتابوں کے بارے میں، اور کیسے کتنے لوگ ملے جنہوں نے رو کر کہا کہ کاش حضرت والا سے بیعت ہو جاتے، کاش اس عظیم عالم اسلام کی شخصیت کو ہم دیکھ لیتے، کاش کوئی پیر ہی دبا دیتے ہم ان کو۔ ہمیں تو ملتے ہی رہتے ہیں بہت سی جگہوں پر، پنجاب کے سفر میں پتہ نہیں کتنے ملے، عمرے کے سفر میں پتہ نہیں کتنے ملے، خصوصاً انڈیا کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ اور دوسرے باہر کے لوگ، کاش کاش کاش۔ لیکن بہرحال تعلیمات تو قرآن پاک حدیث پاک کی وہی ہیں جو حضرت ہمیں دیکھ ہے، اس پہ عمل کریں گے تو میں اور آپ ہم سب اللہ والے بن جائیں گے۔ شیخ العرب العظم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقطع ہے۔ آپ کے گھر میں اختر کی یہ حاضری، آپ کے گھر میں اختر کی یہ حاضری، ایک نائل پر ہے خدا کا کرم، آپ کے گھر میں اختر کی یہ حاضری، ایک نائل پر ہے خدا کا کرم، میری قسمت کہاں یہ طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔